الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ صاحب صدر، معزز اساتذہ کرام اور مہمان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آج جو موضوع میری زبان و ذہن کو روشن کار کرنے لگا ہے وہ موضوع ہے اہمیت قرآن۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں قرآن کی اہمیت بیان کروں۔ ساتھیوں، قرآن اللہ تعالیٰ کی لائق کتاب ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ وہ کون سی مشکل، کون سی الجھن ہے جس کا حل اس میں موجود نہیں ہے۔ ساتھیوں، قرآن اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا۔ ایک دنیاوی مثال لے لیں کہ اگر ہمارے دوست کا خط ہماری طرف آئے اور وہ کسی ایسی زبان میں ہو جو ہم نہ پڑھ سکیں تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کوئی یہ بتا دے کہ ہمارے دوست نے اس میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ مگر افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی اس کتاب قرآن مجید کے بارے میں ہمیں کبھی یہ تجسس نہیں ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا کیا ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، بغیر جانے بغیر سمجھے پڑھتے رہتے ہیں۔ مخملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، مخملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، اس مصلحت کے خزانے کو باندھ رکھا ہے۔ ساتھیوں، قرآن مجید روحانی و جسمانی دونوں قسموں کی بیماریوں کا علاج قرآن کے ذریعے کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے سامنے کوئی باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں، دشمنوں کی سازشیں قرآن پاک کے سامنے ایک بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ساتھیوں، قرآن مجید کا نور بدخواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کے سامنے بارہا دشمنوں کو غائب و خاص ہوتے دیکھا ہے۔ افریقہ کا کالا جادو قرآنی آیات کے سامنے ٹوٹتے، بکھرتے اور بھاگتے دیکھا۔ اس لیے تو کہتے ہیں انسان تو انسان ہے، انسان رہے گا، انسان تو انسان ہے، انسان رہے گا، حیوان تو حیوان ہے، حیوان رہے گا، اور تو لاکھ جتن کر کے بڑے شوق سے آ جا، قرآن تو قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ ساتھیوں، قرآن مجید کے سامنے ہندوستان کے جوگی، پنڈت اور سادھو بے بس ہو گئے اور برہم پکار اٹھے کہ یہ بہت اعلیٰ کلام ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر سامعین کرام، آج کے دور میں کئی مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر ناپاک سفلی علوم کا سہارا لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید قوت، شفا، شان اور تاثیر کے ساتھ موجود ہے، مگر مسلمان جاہل اور لالچی عالموں کے در پر اپنا مال، ایمان، عقیدہ تباہ کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، اگر تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، جو تم نماز اور قرآن کے بنا جیتے ہو اس کا کیا؟ ساتھیوں، آئیے قرآن کی طرف لوٹ چلیں۔ یہ پختہ اور مضبوط کتاب ہم سب کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ساتھیوں، امت کے اہل علم میں شفا بالقرآن کا ہمیشہ معمول رہا ہے اور اس برکت اور احادیث سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کے دور میں جب کہ عملیات، کالے علم اور دوسری بہت سی خرافات کا رواج بڑھتا جا رہا ہے اور اس پرفتن دور کے اندر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے ذریعے علاج کو فروغ دینا اور آیت قرآنی سے عام لوگوں کو مشکلات اور بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے صاحب علم اور صاحب فیض اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔
لہذا ہمیں چاہیے کہ ان جیسے صاحب علم کے ساتھ روابط بنانے چاہیے۔ اگر ہم نے دین و دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں قرآنی تعلیمات کو حاصل کر کے اپنی زندگی میں لانا ہوگا، نہیں تو بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہماری